دوستوں، میں حمید کیسر اپنے یوٹیوب چینل تہذیب نیوز کے ساتھ حاضر ہوں. آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ دور حکومت ہم نے عوام نے بھگتا اور اس کے نتائج اس میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد معیشت کا جو برا حال ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور اگر موجودہ حکومت میں شامل سیاستدان نہ ہوتے تو نہیں معلوم وطن عزیز پاکستان کا کیا حال ہوتا. اور اگر گزشتہ حکمران عمران خان ہی رہ جاتے تو نہ جانے پاکستان کا کیا حال ہوتا. معیشت دان سب کی یہی رائے ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو چکا ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکا ہے. نہیں، الحمدللہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور دنیا کی برادری میں سرخرو ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. ہمارے حالات بہت برے ہیں لیکن اتنے میں برے نہیں کہ دیوالیہ ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم، ایک مسلمان قوم، ہمیں دنیا کی برادری میں ایک دفعہ پھر سر اٹھا کے کھڑے ہونا ہے. کیسے ہونا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے سوچ بچار کرنی ہے، چاہے وہ اہل قلم ہوں، چاہے وہ معیشت دان ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے وہ عدلیہ کے لوگ ہوں، ججز ہوں، یا ریٹائرڈ دنیا نے زندگی کسی بھی شعبے سے منسلک رہے ہوں. میں بحیثیت ادب کے طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری بیوروکریسی کو اس میں بہت زیادہ اپنا حصہ ادا کرنا ہے. کیونکہ میں نے بھی سرکاری اداروں میں 20-25 سال گزارے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ہم چاہیں کفایت شعاری جو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں اور سوچ سمجھ کے ہمارے ہاتھوں میں، جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس ملک کی باغ ڈور ہے، پیسے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کریں. بیوروکریسی اگر چاہے تو جو ہمارے 18 20 21 یا 22 گریڈ کے افسران کو، بیوروکریسی کو پیٹرول کی مد میں ملتا ہے، یہ دوسری جو مراحت ہیں ان کو ہم اگر کفایت شعاری سے اپنے عللوں تللوں کو کم کر کے اگر بچت کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 50% تک بچت کی جا سکتی ہے. اس قوم کا ان عوام کا جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہر چیز پر ٹیکس ہے، تو وہ بچا کر اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں. اسی طرح عدلیہ ہے. پچھلے دنوں کوئی 8 مہینے پہلے، سال پہلے، مجھے ان کا نام بھول گیا، جج صاحب نے، اگر میں غلط ہوں تو قاضی عیسیٰ صاحب نے اور نصر من اللہ نے، انہوں نے بجٹ کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ بچا کے اور واپس کر دیا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو بھی اور باقی جہاں بھی جیسے پولیس کا محکمہ ہے یا جیسے دیگر ذیلی ادارے ہیں، ان کے سربراہوں کو چاہیے بجلی بچائیں. بجلی بچا کے ہم یہ سب کر سکتے ہیں. جیسے بجلی کا نعم البدل جو سولر انرجی ہے، ہم اداروں کو، ہم اپنی جو بجلی ہے، بڑے جہاں بجلی زیادہ خرچ ہو رہی ہے وہاں سولر انرجی کو استعمال کر کے سولر پینل کے ذریعے سے، جیسے پارکس میں یہ کر دیا گیا ہے، جیسے CDA کا ادارہ ہے اسلام آباد کا، جیسے صوبائی دارالحکومتوں میں ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ قومی سطح پر ایک بچت کی پالیسی
कफ़ायत-शुआरी की पॉलिसी अपनाकर हमारे मुल्क का पैसा जो है वो बचाया जा सकता है, पेट्रोल बचाया जा सकता है, बिजली बचाई जा सकती है और स्टेशनरी पे जो खर्च होता है वो बचाया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सोच को एक कौमी पॉलिसी बना के उस पर हमें अमल करके अपने सबॉर्डिनेट्स को सख्ती से उस पर अमल पैरा करके अपने मुल्क का पैसा, पेट्रोल, बिजली ये सब बचा के और ये बचत की पॉलिसी अपनाई जा सकती है और मुल्क को एक दफ़ा फिर अपने पाँव पे खड़ा किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये बात मेरी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।